بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فرغا یقول سبحان اللہ ماذا انزل الليلة من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجا لكي يصلين رب كاسيات في الدنيا عاريات في الآخرة رواه البخاری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھبرا کر بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، آج کی رات خزانے نازل کیے گئے ہیں اور فتنے نازل کیے گئے۔ کون ہیں جو حجرے والیوں کو بیدار کرے؟ اور مراد ازواج مطہرات تھی تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، لیکن آخرت میں وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی۔ اس روایت کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک رات کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک بیدار ہوتے ہیں اور ایسی حالت ہوتی ہے جیسے گھبرائے ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیدار ہونے پر اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آج کی رات میں خزانے نازل کیے گئے اور آج کی رات میں فتنے بھی نازل کیے گئے۔ خزائن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، کہ اللہ کی رحمتیں آج کی رات میں نازل کی گئی ہیں، اور رحمت سے مراد وہ فتوحات تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی، جو آپ کی امت کو حاصل ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ فتنے آج کی رات میں نازل کیے گئے ہیں۔ فتنوں سے مراد وہ اختلافات تھے جو آپ کی امت میں ہونے والے تھے۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں یوقظ صواحب الحجرات، کہ کون ہے جو حجرے والیوں کو بیدار کرے، اور مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی اپنی بیویاں تھی، کہ انہیں کون بیدار کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور اس خیال میں ان کے اعمال کم رہ جائیں۔ اس لیے کون ہے جو انہیں بیدار کرے، لیصلینا، تاکہ وہ نماز ادا کریں، عبادت میں لگیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو فتنے نازل ہو رہے ہوں ان سے رکاوٹ کا اگر ذریعہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ہے۔ اللہ کا عذاب اتر رہا ہو، فتنے برپا ہو رہے ہوں، تو ایسے عالم میں جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور ان فتنوں کو اور ان آنے والے آلات، مصائب کو، پریشانیوں اور عذابات کو دفع فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرما تاکہ وہ بیدار ہوں اور نماز ادا کریں۔ پھر فرما رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کہ دنیا میں بہت سی عورتیں لباس والی ہوں گی، لیکن آخرت میں ان کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ لباس سب سے پہلے اس کا اہم مقصد ہے ستر پوشی، جو ستر کو چھپا لے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ستر پوشی بھی ہو جائے اور تم اس لباس کے ذریعے سے آرام بھی حاصل کرو۔
تو لباس کا اہم مقصد ہے بدن کا چھپانا، سطر کا چھپانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے جنت کا درخت استعمال کیا جو ممنوع تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، اس کے استعمال کرنے پر سب سے پہلے لباس ہی چھینا ہے۔ دونوں کے دونوں حضرت آدم و حوا علیہم السلام ننگے ہو گئے، برہنہ لباس اتار لیا گیا۔ اور پھر اللہ فرمانے تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے چپکانے لگے، جو درختوں کے پتے تھے جنت کے اندر، ان کے ذریعے سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائے اور پھر یہ لباس عطا فرمایا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو امت کر رہی ہے تو لباس چھین لیا گیا۔ اب لباس مکمل نہیں ہے، اور ایسی عورتوں کی حالت یہاں بیان فرمائی گئی کہ وہ دنیا میں تو ایسا ہوگا کہ ان کے بدن پر لباس ہوگا، لیکن آخرت میں ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ اس لیے لباس کے سلسلے میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو لباس پورا ہو، اگر لباس آدھا ہوگا، جیسے بازو کھلے ہوئے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، تو یہ لباس ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ ایسا لباس شریعت کی نظر میں لباس نہیں ہے، اور ایسی عورتیں حقیقت میں لباس پہننے والے نہیں بلکہ وہ برہنہ ہیں شریعت کی نظر میں۔ اس لیے سب سے پہلے لباس کے سلسلے میں خیال رکھا جائے کہ لباس مکمل ہونا چاہیے جس میں پورا بدن چھپ جائے۔ دوسرے جو لباس استعمال کیا جا رہا ہے وہ لباس موٹا ہو، اگر باریک لباس ہوگا جس میں اندر کا بدن جھلکتا ہو، ایسا لباس بھی حرام ہے اور اس میں نماز بھی ادا نہیں ہوتی، اور ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں۔ تیسرے، جب لباس استعمال کیا جائے تو مکمل اور موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا ڈھیلا بھی ہو جس کے ذریعے سے انسان کے بدن کے نشو و نما ظاہر نہ ہوتی ہو۔ اگر ایسا چست اور ٹائٹ لباس استعمال کیا گیا ہے جس سے بدن کا نشیب و فراز نظر آتا ہے اور انسان کے بدن کی جو ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اندر کی نظر آتی ہے، تو ایسا لباس بھی شریعت کی نظر میں لباس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کل ایسا ہی لباس چل رہا ہے، بالکل چپکا ہوا ہوگا بدن سے، اور انسان کے بدن کے الگ الگ حصے صاف علیحدہ سے نظر آتے ہیں، تو ایسا لباس شریعت کی نظر میں لباس نہیں، یہ حرام ہے۔ ایسا لباس استعمال کرنے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی اور انہیں اس ننگے پن کی سزا دی جائے گی۔ تو ایک تو لباس مکمل ہو پورا، دوسرے موٹا لباس ہو، باریک نہ ہو، اور تیسرے ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے انسان کے بدن کی نشو و نما نظر نہ آتی ہو۔ ایسا لباس استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 3 باتوں کا لباس کے سلسلے میں خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا لباس پر سزا دی جائے گی۔ اسی کو رسول اللہ فرماتے ہیں رب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت سی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، یعنی انہیں ایسے لباس کی سزا دی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق نازل۔